مجھے فاران چاہیے ورنہ میں یہاں سے چھلانگ لگا دوں گی۔ چوتھی منزل کی گرل پر کھڑی روبی نے آلیان شیخ سے کہا تو اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ کر اپنی لاڈلی بہن کو دیکھا جو ایک غریب مگر خوددار لڑکے کے لیے اپنی جان دینے جا رہی تھی۔ فاران کی بہن کی شادی جہیز نہ ہونے کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ آلیان نے بہن کی محبت میں بنا دیکھے فاران کی بہن سے نکاح کیا اور روبی کا نکاح فاران سے کر دیا۔ یہ نکاح میں نے روبی کا گھر بسانے کے لیے کیا تھا۔ اگلے ماہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو پھر ٹھیک ہے، اپنی بہن کی طلاق کے لیے بھی تیار رہیے گا۔ لڑکی کی بات سن کر آلیان شیخ کو زوردار جھٹکا لگا اور اس نے تیش میں آ کر دلہن کا گلا پھر کہہ رہی ہوں بھائی پیچھے ہٹ جائیں ورنہ میرا خون آپ کے ہاتھ پر ہوگا۔ روبی کی آواز فضا میں تھر تھر آئی۔ وہ اس وقت چوتھی منزل کی ٹیرس کی گرل پر کھڑی تھی جہاں سے نیچے دیکھنے پر سر چکرا جاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور لہجے میں وہ ضد جو حویلی کے در و دیوار کو ہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ روبی ہوش کے ناخن لو، نیچے اترو، ہم بات کر سکتے ہیں۔ آلیان شیخ نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ اس کی پیشانی پر ابھرتی رگیں اس کے اندرونی کرب اور غصے کی عکاسی کر رہی تھیں۔ وہ شہر کا مانا ہوا بزنس مین تھا جس کے ایک اشارے پر لوگ جھک جاتے تھے، مگر آج اس کی اپنی لاڈلی بہن اسے زندگی اور موت کے دہانے پر کھڑا کر کے نیلام کر رہی تھی۔ باتیں بہت ہو چکی بھائی، اب صرف فیصلہ ہوگا۔ مجھے فاران چاہیے بس۔ آپ اسے غریب کہتے ہیں، 2 ٹکے کا کلرک کہتے ہیں، لیکن میرے لیے وہ میری زندگی ہے۔ اگر وہ نہیں تو یہ زندگی بھی نہیں۔ روبی نے ایک قدم مزید باہر کی طرف نکالا۔ آلیان کا دل حلق میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، رکو، میں بات کرتا ہوں اس سے، میں اسے یہاں لاتا ہوں، خدا کے لیے نیچے آ جاؤ۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی آلیان نے فوراً اپنے سیکریٹری کو فون کیا اور فاران کو فوراً حویلی پہنچنے کا حکم دیا۔ وہ غصے میں تھا مگر مجبور بھی۔ اس کے لیے روبی صرف بہن نہیں تھی، اس کے لیے کل کائنات تھی۔ والدین کے انتقال کے بعد اس نے روبی کو پھولوں کی طرح پالا تھا اور آج وہی پھول اس کے سینے میں کانٹا بن کر چبھ رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد حویلی کے پرشکوہ ڈرائنگ روم میں خاموشی کا راج تھا جسے صرف کلاک کی ٹک ٹک توڑ رہی تھی۔ فاران جو سادہ سے شلوار قمیض میں ملبوس تھا اپنی خودداری کو چہرے پر سجائے آلیان شیخ کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف نہیں تھا جو عام طور پر آلیان کے سامنے لوگوں کی آنکھوں میں ہوتا تھا۔ آلیان نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور دھواں فضا میں اچھالتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، میری بہن پاگل ہو گئی ہے تمہارے پیار میں، وہ مرنے چلی تھی تمہارے لیے۔ بولو کیا چاہتے ہو، کتنی قیمت ہے تمہاری؟ فاران کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ شیخ صاحب، ہر چیز کی قیمت پیسے سے نہیں ہوتی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے روبی کو ورگلایا ہے؟ نہیں، محبت اس نے کی ہے۔ میں نے تو صرف اسے سچ دکھایا ہے کہ ہم 2 دنیاؤں کے لوگ ہیں۔ فلسفہ مت جھاڑو۔ آلیان دھاڑا، رشتہ مانگنے آئے تھے نا؟ جاؤ، کل بارات لے کر آ جاؤ، میں روبی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینے کو تیار ہوں۔ فاران خاموش رہا۔ اس کی خاموشی آلیان کو چبھنے لگی۔ کیا ہوا، اب زبان کو تالا لگ گیا؟ رشتہ ہوگا شیخ صاحب، مگر میری شرط پر۔ فاران کی آواز میں ایک عجیب سی کاٹ تھی۔ آلیان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ شرط؟ تم ایک معمولی سے لڑکے ہو کر آلیان شیخ کو شرط دو گے؟ جی۔ فاران اٹھ کھڑا ہوا۔ میری ایک بہن ہے، رمیسا، اس کا رشتہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بار بار ٹوٹ رہا ہے۔ لوگ ہماری غربت دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میں روبی سے نکاح تبھی کروں گا جب آپ میری بہن رمیسا کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے۔ آپ کو رمیسا سے نکاح کرنا ہوگا، وہ بھی ابھی اسی وقت۔ ڈرائنگ روم میں جیسے وقت تھم گیا۔ آلیان کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم مجھ سے سودا کر رہے ہو، اپنی بہن کا سودا؟ سودا آپ کر رہے ہیں شیخ صاحب، اپنی بہن کی جان بچانے کے لیے۔ فاران نے سپاٹ لہجے میں کہا، رمیسا ایک پاکیزہ لڑکی ہے، اسے جہیز کی نہیں ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری غیر موجودگی میں وہ در در کی ٹھوکریں کھائے۔ اگر آپ اسے عزت دیں گے تو میں روبی کو خوش رکھوں گا، ورنہ آپ کی بہن کی جان آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آلیان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔
وہ آلیان شیخ جس کے لیے شہر کی بڑی بڑی ماڈرن بیوٹیز قطار میں کھڑی تھیں، آج ایک ایسے گھرانے کی لڑکی سے نکاح کرے گا جسے اس نے دیکھا تک نہیں تھا، صرف اس لیے کہ اس کی بہن زندہ رہ سکے۔ کچھ دیر کی اذیت ناک خاموشی کے بعد آلیان نے دانت پیستے ہوئے کہا، منظور ہے، بلواؤ قاضی کو۔ نکاح کی تقریب انتہائی سادہ اور خاموشی سے ہوئی تھی۔ حویلی کے ایک کمرے میں روبی اور فاران کا نکاح ہو رہا تھا، جبکہ دوسرے کمرے میں آلیان شیخ کے سامنے ایک دبلی پتلی سادہ سے سوتی جوڑے میں ملبوس لڑکی بیٹھی تھی جس نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا رکھا تھا۔ وہ رمیسا تھی۔ رمیسا کے ہاتھ تھر تھرا رہے تھے۔ اسے چند گھنٹے پہلے ہی بھائی نے بتایا تھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ اسے علم نہیں تھا کہ یہ رشتہ کسی محبت کا نہیں بلکہ ایک بدلے اور مجبوری کا نتیجہ ہے۔ قاضی صاحب نے پوچھا، آلیان شیخ ولد احمد شیخ، کیا آپ کو رمیسا بی بی ولد ضیاء الحق 5 لاکھ روپے حق مہر کے عوض نکاح میں قبول ہیں؟ آلیان کی نظریں سامنے دیوار پر لگی روبی کی تصویر پر تھیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی جیسے اپنی آزادی کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ قبول ہے، اس نے بوجھل دل سے کہا۔ جب دستخط کرنے کی باری آئی تو آلیان نے قلم اٹھایا اور کاغذ پر اس طرح دستخط کیے جیسے وہ کسی ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کر رہا ہو۔ نکاح مکمل ہوا تو قاضی صاحب دعا کروا کر چلے گئے۔ آلیان اٹھا اور رمیسا کے قریب گیا۔ رمیسا نے ڈرتے ہوئے اپنی نظریں اٹھائیں۔ اس کا چہرہ معصومیت کی تصویر تھا، مگر آلیان کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف نفرت اور حقارت تھی۔ سنو لڑکی، آلیان کی آواز برف کی طرح ٹھنڈی تھی، تم اس گھر میں صرف ایک قیمت بن کر آئی ہو، روبی کی جان کی قیمت۔ مجھے اس نکاح سے کوئی دلچسپی ہے نہ تم سے۔ تم اس حویلی کے اس کونے میں رہو گی جہاں میرا سایہ بھی نہ پڑے۔ میرے سامنے آنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ یاد رکھنا کہ جو سودا زبردستی کیا جائے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ رمیسا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے ہاتھ پر گرا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ ایک ایسے محل میں آ گئی ہے جہاں اسے چھت تو مل گئی تھی مگر سکون شاید کبھی نہ ملتا۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ روبی اپنے کمرے میں فاران کے ساتھ خوش تھی۔ وہ اپنی جیت پر نہال تھی، مگر اسے یہ خبر نہیں تھی کہ اس کی اس جیت کے پیچھے اس کے بھائی نے اپنی زندگی کا کتنا بڑا سودا کر دیا تھا۔ آلیان ونڈو کے پاس کھڑا باہر برستی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل جل رہا تھا۔ اس نے ایک ایسی لڑکی سے نکاح کر لیا تھا جسے وہ جانتا تک نہیں تھا، محض اس لیے کہ وہ اپنی بہن کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ فاران، تم جیت کر بھی ہارے ہو، اس نے زیر لب کہا۔ تم نے رمیسا کو یہاں بھیج کر اسے تحفظ نہیں، قید دی ہے، ایسی قید جس کی چابی میں نے ہمیشہ کے لیے گم کر دی ہے۔ آلیان شیخ کی زندگی کی یہ پہلی شکست تھی اور اس شکست کا ذائقہ بہت کڑوا تھا۔ حویلی کے اس پرتعیش کمرے میں جہاں ہر چیز قیمت اور معیار کا پتہ دیتی تھی، رمیسا ایک اجنبی وجود کی طرح کونے میں بیٹھی اپنی تقدیر پر آنسو بہا رہی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی، رمیسا نے اپنی سسکیاں ضبط کی اور ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھی۔ وہ ایک مڈل کلاس مگر خوددار باپ کی بیٹی تھی۔ اسے سکھایا گیا تھا کہ رشتہ جیسا بھی ہو، اسے نبھانے کی کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے۔ آلیان جب تیار ہو کر لاؤنج میں آیا تو میز پر طرح طرح کے لوازمات سجے تھے۔ رمیسا جو ابھی اسی سادہ سوتی جوڑے میں تھی، جھک کر پلیٹ میں ناشتہ نکال رہی تھی۔ جیسے ہی آلیان کرسی کھینچ کر بیٹھا، رمیسا نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ آلیان نے ایک نظر میز پر ڈالی اور پھر اس معصوم چہرے کو دیکھا جس پر تھکن اور دکھ کے گہرے سائے تھے۔ اسے اپنی مجبوری یاد آئی اور غصہ لاوے کی طرح ابلنے لگا۔ اس نے جھٹکے سے چائے کا کپ پرے دھکیلا جس سے گرم چائے رمیسا کے ہاتھ پر گری مگر وہ خاموش رہی۔ یہ ڈرامہ بند کرو، آلیان کی آواز گرجی۔ یہ خدمت، یہ سگڑاپا کسے دکھانے کے لیے ہے؟ میں نے کل رات ہی واضح کر دیا تھا کہ یہ نکاح صرف ایک سودا ہے۔ میں نے اپنی بہن کی جان بچانے کے لیے تمہارے بھائی کی غلیظ شرط مانی تھی۔ رمیسا نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ شیخ صاحب، میں صرف اپنا فرض۔ خاموش۔ آلیان اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، فرض کا راگ مت الاپو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم جیسی تھرڈ کلاس مڈل کلاس لڑکیاں ہم جیسے امیر لوگوں کے قریب آنے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہیں۔ تمہیں کیا لگا کہ تم میرے ناشتہ بناؤ گی، میری خدمت کرو گی اور میں تمہارے عشق میں مبتلا ہو جاؤں گا؟ وہ تلخی سے ہنسا۔
اگلے مہینے جب حالات تھوڑے ٹھنڈے ہوں گے میں تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے نکال دوں گا، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی اوقات میں رہو اور میرے آگے پیچھے مت پھرو، مجھے تمہاری شکل سے بھی گھن آتی ہے۔ رومیسا جو اب تک خاموشی سے سب سن رہی تھی، اس کے لفظوں کی کاٹ نے اسے اندر تک زخمی کر دیا تھا۔ طلاق کا لفظ سن کر اس کے اندر کی عورت جاگ اٹھی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور ایک قدم آگے بڑھا کر آلیان کی سرد نظروں کا سامنا کیا۔ طلاق؟ رومیسا کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا جو آلیان کے لیے غیر متوقع تھا۔ اگر آپ نے مجھے طلاق دی تو پھر آپ اپنی لاڈلی بہن کی طلاق کے لیے بھی تیار رہیے گا۔ ڈرائنگ روم میں جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ آلیان کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تمانچہ مارا ہو۔ اس کی غیرت اور انا تلملا اٹھی۔ روبی، اس کی جان، اس کی اکلوتی بہن جس کے لیے اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی، اس کے بارے میں یہ الفاظ سن کر تو آلیان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے تیش میں آ کر ایک لمحہ بھی سوچے سمجھے بغیر رومیسا کا گلا پکڑ لیا اور اسے دیوار سے جا لگایا۔ تمہاری یہ ہمت؟ وہ دھاڑا۔ اس کی گرفت رومیسا کے گلے پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ تم میری بہن کی زندگی برباد کرنے کی بات کر رہی ہو؟ تم جیسے نیچ لوگ میری روبی کا نام بھی اپنی زبان پر لانے کے لائق نہیں ہیں۔ رومیسا کا سانس اکھڑنے لگا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا بلکہ ایک چیلنج تھا۔ اس نے مشکل سے لفظ چبائے۔ میرا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اگر میں اجڑی تو وہ روبی کو کبھی بسنے نہیں دے گا۔ یہ سودا برابر کا ہوا تھا شیخ صاحب۔ اگر میں اس گھر سے نکلی تو روبی بھی اسی وقت اپنے گھر سے نکلے گی۔ آلیہ نے جھٹکے سے اسے چھوڑا جیسے اسے کسی زہریلے ناگ نے ڈس لیا ہو۔ رومیسا فرش پر گری اور بری طرح کھانسنے لگی، اپنے گلے کو سہلاتی ہوئی جہاں آلیان کی انگلیوں کے نشان ثبت ہو چکے تھے۔ تم مجھے دھمکا رہی ہو؟ آلیان نے اسے حقارت سے دیکھا۔ دھمکا نہیں رہی، آئینہ دکھا رہی ہوں۔ رومیسا نے زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی سر اٹھایا۔ آپ کو اپنی بہن عزیز ہے تو میرے بھائی کو بھی اپنی بہن عزیز ہے۔ آپ اسے غریب کہتے ہیں مگر اس کی غیرت آپ سے کم نہیں ہے۔ اگر آپ اس رشتے کو تماشا بنائیں گے تو یاد رکھیے گا تماشا آپ کے گھر کا بھی بنے گا۔ آلیان شیخ کی زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے اس طرح للکارا تھا۔ وہ شخص جو دوسروں کی تقدیر لکھتا تھا آج ایک لڑکی کے لفظوں کے سامنے بے بس نظر آ رہا تھا۔ اسے روبی کا وہ چہرہ یاد آیا جب وہ چوتھی منزل کی گرل پر کھڑی تھی، اور پھر اسے فاران کی وہ سرد آواز یاد آئی۔ تمہارا بھائی ایک گھٹیا انسان ہے جس نے اپنی بہن کو ڈھال بنا کر میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ آلیان نے نفرت سے کہا۔ اور آپ؟ رومیسا اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ آپ جو ایک مجبور لڑکی کو اس کی پہلی صبح طلاق کی دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ بہت بڑے انسان ہیں۔ شیخ صاحب، دولت انسان کو بڑا نہیں بناتی، ظرف بڑا بناتا ہے۔ آپ میں دولت بہت ہے مگر ظرف کی شدید کمی ہے۔ زبان سنبھال کر بات کرو۔ آلیان نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ زبان تو آپ کو سنبھالنی ہوگی، رومیسا نے سپاٹ لہجے میں کہا، کیونکہ اب میں اس گھر کی عزت بن کر آئی ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روبی کا گھر بسا رہے تو آپ کو مجھے برداشت کرنا ہوگا، چاہے آپ کو مجھ سے گھن آئے یا نفرت ہو۔ دنیا کی نظروں میں آپ کو مجھے اپنی بیوی تسلیم کرنا ہوگا۔ آلیان کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ اس نے غصے میں میز پر پڑا گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جس کے ٹکڑے رومیسا کے پیروں کے پاس بکھر گئے۔ تم جیت گئی ہو رومیسا، لیکن یاد رکھنا یہ جیت تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا کیونکہ میں روبی کو اجڑتے نہیں دیکھ سکتا، مگر میں تمہیں وہ زندگی دوں گا کہ تم خود موت کی دعا مانگو گی۔ اس حویلی کی دیواریں تمہاری خاموش چیخوں کی گواہ بنیں گی۔ وہ تیزی سے مڑا اور اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ رومیسا وہیں کھڑی رہی۔ باہر دھوپ تیز ہو رہی تھی مگر اس کے دل میں برف جمی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے اپنی اور روبی کی زندگی کی ایک عارضی ڈھال تو بنا لی ہے، مگر آلیان شیخ کی نفرت کی آگ میں جلنے کے لیے اسے بہت ہمت چاہیے ہوگی۔ اس نے بکھرے ہوئے گلدان کے ٹکڑے سمیٹنے شروع کیے۔ ایک ٹکڑا اس کی انگلی میں چبھا اور خون کی ایک بوند سفید فرش پر پھیل گئی۔ سودا تو ہو گیا شیخ صاحب، اس نے دھیرے سے کہا، مگر اس سودے میں قیمت صرف میں ہی کیوں چکا رہی ہوں؟ روبی جو اپنے بیڈ پر کافی کا مگ اور ناشتے کی ٹرے لیے بغیر آنکھ نہیں کھولتی تھی، آج شور و غل اور گرمی کی وجہ سے ہڑبڑا کر اٹھی۔ کمرے کا پنکھا پرانی آوازیں نکال رہا تھا اور دیواروں کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ روبی نے بیزاری سے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور برابر میں بیٹھے فاران کو دیکھا جو اخبار پڑھ رہا تھا۔
فاران، کتنا شور ہے باہر، اور پلیز کسی کو بولے مجھے ناشتہ دے جائے، اور ساتھ میں ایک بلیک کافی بھی۔ روبی نے آنکھیں ملتے ہوئے بڑے لاڈ سے کہا، جیسے وہ اب بھی اپنے بھائی کی حویلی میں ہو۔ فاران نے اخبار ایک طرف رکھا اور اس کی طرف دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ اس کے لہجے میں کوئی سختی نہیں تھی، مگر ایک تلخ حقیقت ضرور تھی۔ روبی، تم شاید بھول رہی ہو کہ تم اب شیخ ولا میں نہیں، فاران کے گھر میں ہو۔ یہاں کوئی نوکر چاکر نہیں ہے جو تمہارے ایک اشارے پر حاضر ہو جائیں۔ روبی کے چہرے پر حیرت کے سائے لہرائے۔ تو کیا ہوا؟ آپ باہر سے کچھ منگوا دیں، کوئی اچھا سا آملیٹ اور پراٹھا؟ باہر سے روز روز ناشتہ منگوانا میری جیب کو اجازت نہیں دیتا، فاران نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ تم اچھی طرح جانتی ہو میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہاں سارے کام میری بہن رمیسا کیا کرتی تھی، اب وہ تمہارے گھر کی زینت ہے، تو اس گھر کی ذمہ داری اب تمہارے کندھوں پر ہے۔ روبی نے کچھ کہنا چاہا مگر فاران نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ میری والدہ بڑی عمر کی ہیں، انہیں سانس کی تکلیف ہے اور وہ اکثر بیمار رہتی ہیں، وہ کچن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اٹھو، خود اپنے لیے بھی ناشتہ بناؤ، میرے لیے بھی اور امی کے لیے بھی۔ میں تب تک جا کر امی کا بی پی چیک کرتا ہوں، انہیں دوائی دینی ہے۔ فاران یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا اور روبی اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کے لیے اس نے چوتھی منزل سے چھلانگ لگانے کی دھمکی دی تھی وہ اس سے پہلی ہی صبح کچن میں بھیج رہا ہے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے دوپٹہ درست کیا اور کچن کی طرف قدم بڑھائے۔ کچن کی حالت دیکھ کر روبی کا جی متلا اٹھا۔ وہاں دھوئیں کی ہلکی سی بو تھی اور برتن ترتیب سے نہیں رکھے تھے۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ چولہا کیسے جلاتے ہیں۔ اس نے ہمت کر کے ماچس اٹھائی مگر 2-3 تیلیاں ضائع کرنے کے بعد بھی چولہا نہ جلا سکی۔ اس نے انڈا توڑنے کی کوشش کی تو آدھا چھلکا پیالی میں گر گیا۔ آٹا گوندنے کا سوچا تو ہاتھوں میں چپکنے والی لئی دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ زندگی میں پہلی بار اتنی بے بس محسوس کر رہی تھی۔ مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب، وہ چلائی اور سنک کے پاس کھڑے ہو کر رونے لگی۔ اسی وقت فاران کچن میں داخل ہوا۔ روبی کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں تھوڑی نرمی پیدا ہوئی مگر وہ اسے مضبوط بنانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ روبی، رونا بند کرو، دیکھو زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی جتنا تم نے کتابوں اور فلموں میں دیکھا تھا۔ اس نے نرمی سے چولہا جلایا اور توا اوپر رکھا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پراٹھا کیسے بنتا ہے۔ روبی خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ فاران بڑی مہارت سے پیڑا بنا رہا تھا۔ تمہارے بھائی نے تمہیں بہت ناز و نام میں پالا ہے، میں جانتا ہوں، مگر جس شخص کا ہاتھ تم نے تھاما ہے اس کی زندگی جدوجہد سے بھری ہے۔ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتی ہو تو تمہیں یہ سب سیکھنا ہوگا۔ روبی نے آنسو پونچھے اور فاران کے بتائے ہوئے طریقے سے انڈا پھینٹنے لگی۔ فاران کی قربت اور اس کا سمجھانے کا انداز اسے تھوڑا سکون دے رہا تھا مگر اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی یہ سب صرف آج کے لیے ہے، میں ابھی آلیان بھائی کو فون کروں گی اور کہوں گی کہ یہاں کسی کوک کا بندوبست کریں۔ میں ان غلیظ برتنوں اور دھوئیں میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی، بھائی میری بات کبھی نہیں ٹالیں گے۔ فاران اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اسے لگا شاید روبی سمجھ رہی ہے مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ شیخ ولا کی شہزادی ابھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ امی کو ناشتہ دے کر پھر ہم بیٹھ کر باتیں کریں گے، فاران نے پراٹھا پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ روبی نے گردن ہلائی مگر اس کی نظریں کچن کی دیوار پر لگے اس چھوٹے سے کیل پر تھیں جہاں شاید رمیسا اپنا ایپرن ٹانگتی ہوگی۔ اسے رمیسا پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ یہ سب کیسے کر لیتی تھی، اور آلیان بھائی پر بھی جنہوں نے اسے اس حال میں چھوڑ دیا تھا۔ ناشتہ تیار ہوا تو روبی بوجھل قدموں سے فاران کی والدہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ گھر اس کے لیے کسی جیل سے کم نہیں تھا، لیکن اس جیل کی چابی بھی اس کے اپنے بھائی کے پاس تھی جس سے وہ جلد ہی رابطہ کرنے والی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا اور فاران کے چھوٹے سے گھر میں مصالوں کی اشتہا انگیز خوشبو مہک رہی تھی۔ روبی کچن کے دروازے پر ٹیک لگائے کھڑی تھی جبکہ اندر ایک وردی پوش خان سامہ بڑی مہارت سے قیمہ کڑاہی تیار کر رہا تھا۔ روبی کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے صبح ہی آلیان بھائی کو فون کر کے اپنی مصیبت سنائی تھی اور بھائی نے بغیر کسی سوال کے شہر کے بہترین کوک کا بندوبست کر دیا تھا۔ اسی وقت فاران دفتر سے لوٹا۔ جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا اسے اجنبی بو اور کچن سے آنے والی آوازوں نے چونکا دیا۔ وہ سیدھا کچن کی طرف لپکا۔ وہاں ایک اجنبی شخص کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ کون ہے روبی، اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فاران نے حیرت اور غصے کے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔
روبی نے بڑے آرام سے اپنے ناخن دیکھتے ہوئے جواب دیا، اوہ فاران، آپ آ گئے۔ یہ خان سامہ ہے، اسے بھائی نے بھیجا ہے، اب سے یہی کھانا بنائے گا اور کچن سنبھالے گا۔ مجھے وہ سب نہیں آتا جو آپ صبح کہہ رہے تھے، اس لیے میں نے مسئلہ حل کر لیا۔ فاران کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا، اس کی خوددار طبیعت پر جیسے کسی نے کوڑا مارا ہو۔ مسئلہ حل کر لیا؟ روبی، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ میرا گھر ہے، آلیان شیخ کا، کوئی ریسٹورنٹ نہیں۔ اس نے خان سامہ کی طرف اشارہ کیا۔ تم ابھی اسی وقت اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ فاران، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ روبی چلائی، وہ بھائی کا بھیجا ہوا بندہ ہے۔ تمہارے بھائی کا بھیجا ہوا ہر بندہ اس گھر کی دہلیز پار نہیں کر سکتا۔ فاران اس کے قریب آیا، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ روبی، میں نے تم سے پہلے دن کہا تھا کہ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو میرے اصولوں کے مطابق رہنا ہوگا۔ میں اپنی غیرت کا سودا نہیں کروں گا کہ تمہارا بھائی میرے گھر کے چولہے جلائے۔ ابھی اس کو باہر نکالو اور خود جا کر میرے لیے کھانا تیار کرو۔ روبی نے اسے چیلنج بھری نظروں سے دیکھا۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، مجھے کوکنگ نہیں آتی اور نہ ہی میں اس گرم کچن میں اپنی رنگت خراب کروں گی۔ کھانا یہی بنائے گا، آپ کو کھانا ہے تو کھائیں ورنہ رہنے دیں۔ روبی، فاران کی آواز دیواروں سے ٹکرائی۔ یہ آخری بار کہہ رہا ہوں، اپنی ضد چھوڑو۔ ضد میں نہیں، آپ کر رہے ہیں۔ روبی نے اپنا پرس اٹھایا۔ آپ کو میری آسانی سے زیادہ اپنی جھوٹی انا کی فکر ہے۔ اگر آپ کو میری تکلیف کا احساس نہیں تو مجھے بھی یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں کے درمیان بحث شدت اختیار کر گئی۔ فاران نے صاف کہہ دیا کہ وہ کسی صورت باہر کا بندہ گھر میں برداشت نہیں کرے گا، جبکہ روبی اپنی آسائش پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہ تھی۔ آخرکار غصے میں بپری ہوئی روبی نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور پیر پٹکتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ آلیان شیخ اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا جب روبی روتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی بکھری ہوئی حالت اور آنسو دیکھ کر آلیان کے ہاتھ سے فائل گر گئی۔ روبی، کیا ہوا؟ تم اس وقت یہاں؟ اور یہ رو کیوں رہی ہو؟ وہ تڑپ کر اٹھا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ بھائی، فاران نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ روبی نے ہچکیوں کے درمیان جھوٹ اور سچ ملا کر کہانی سنائی۔ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ آپ نے کوک بھیجا تو اس نے اسے ذلیل کر کے نکال دیا اور مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ کہتا ہے کہ اسے آپ کی کوئی چیز قبول نہیں۔ آلیان کا خون کھولنے لگا۔ اس نے روبی کو صوفے پر بٹھایا اور غصے سے فون اٹھایا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے فاران کا نمبر ڈائل کر رہی تھیں۔ دوسری طرف جیسے ہی فاران نے کال اٹھائی، آلیان کا غصہ پھٹ پڑا۔ فاران، تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بہن کی آنکھوں میں آنسو لانے کی؟ میں نے اسے تمہارے حوالے کیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے لونڈی سمجھ لو۔ وہ آلیان شیخ کی بہن ہے، اس کے پاؤں تلے قالین بچھائے جاتے تھے۔ شیخ صاحب، اپنی آواز نیچی رکھیں۔ فاران کا لہجہ سرد تھا مگر پر اعتماد۔ آپ کی بہن کو میں نے نہیں نکالا، وہ اپنی انا کی وجہ سے خود گئی ہے۔ اور رہی بات کوک کی تو میرے گھر کے فیصلے میں خود کروں گا، آپ نہیں۔ اوے معمولی کلرک، آلیان دھاڑا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ اگر میری بہن کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ یاد رکھنا، تمہاری بہن رمیسا اب میرے گھر میں ہے۔ اگر روبی یہاں رو رہی ہے تو تمہاری بہن بھی خون کے آنسو روئے گی۔ فاران کی طرف سے خاموشی چھا گئی۔ آلیان نے فون پٹخ دیا اور رمیسا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے دماغ پر صرف بدلے کا جنون سوار تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ رمیسا کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے زور سے رمیسا کے کمرے کا دروازہ کھولا جہاں وہ جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ اٹھو، آلیان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے کھڑا کیا۔ تمہارے بھائی نے میری بہن کو گھر سے بے گھر کر دیا ہے، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ رمیسا کی آنکھوں میں خوف لہرایا مگر اس نے ہمت مجتمع کی۔ میرے بھائی نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوگا جس کی اجازت دین اور اخلاق نہ دیتے ہوں۔ آپ کی بہن نے شاید صبر کا دامن چھوڑ دیا ہوگا۔ زبان بند کرو۔ آلیان اسے گھسیٹتے ہوئے ہال کی طرف لایا۔ تمہاری سزا اب شروع ہوتی ہے۔ جب تک روبی واپس نہیں جاتی تم اس گھر کے کسی بیڈ پر نہیں سو گی۔ تم فرش پر بیٹھو گی اور نوکروں والا کام کرو گی تاکہ تمہیں اپنی اوقات یاد رہے۔ رمیسا نے خاموشی سے اپنے آنسو پونچھے اور فرش پر بیٹھ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ جنگ اب دو خاندانوں کی انا کی جنگ بن چکی ہے جس میں پسنا صرف اسے اور روبی کو ہی تھا۔ آلیان نے روبی کو اپنے کمرے میں بھیجا اور خود وہیں ہال میں صوفے پر بیٹھ کر رمیسا کو حقارت سے دیکھنے لگا، جیسے وہ اپنی بہن کے ہر آنسو کا حساب اس معصوم لڑکی سے لینا چاہتا ہو۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ شیخ حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سا تناور حبس رچا ہوا تھا۔
جیسے کوئی طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی ہو۔ روبی کے حویلی آ جانے کے بعد سے دونوں گھرانوں کی انا ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑی تھی۔ نہ تو فاران اپنی خودداری کو مار کر روبی کو منانے کے لیے آیا تھا اور نہ ہی روبی اپنی ضد چھوڑ کر واپس جانے کو تیار تھی، لیکن اس انا کی جنگ میں سب سے زیادہ نقصان اس معصوم جان کا ہو رہا تھا جس کا اس سارے معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ رومیسا کے لیے یہ ایک ہفتہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ آلیان کے حکم پر اسے بستر پر سونے کی ممانعت تھی۔ وہ رات بھر حویلی کے ٹھنڈے ماربل پر ایک پتلی سی چادر بچھا کر سوتی، یا یوں کہیے کہ جاگتی رہتی تھی۔ سارا دن اسے نوکروں کی طرح کام کرنا پڑتا اور حویلی کا کوئی بھی فرد، حتیٰ کہ ملازمین بھی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے اور چہرے کی رونق جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ آلیان جب بھی رات کے وقت اپنے کمرے سے نکلتا اور ہال کے ایک کونے میں رومیسا کو فرش پر سمٹا ہوا سردی اور بے بسی سے کانپتا ہوا دیکھتا تو ایک لمحے کے لیے اس کے سینے میں دل دھڑکنا بھول جاتا۔ اسے اس بے قصور لڑکی پر بے اختیار ترس آنے لگتا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا کہ وہ اس نازک سے وجود پر کتنا ظلم کر رہا ہے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس کی نظر روبی کے کمرے کے بند دروازے پر پڑتی تو اس کا سارا ترس غصے اور انتقام کی آگ میں بدل جاتا۔ یہ سب اس کے بھائی کی وجہ سے ہے۔ فاران نے میری بہن کو رلایا ہے تو اسے بھی رونا پڑے گا۔ آلیان خود کو یہ تسلی دے کر وہاں سے گزر جاتا، مگر اس کی روح اندر سے بے چین رہتی۔ دوسری طرف روبی کی حالت بھی کچھ کم خراب نہیں تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ حویلی آ جائے گی تو فاران پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے آئے گا، اس کی منتیں کرے گا اور اسے منا کر لے جائے گا، مگر اسے فاران کی اس خودداری کا اندازہ نہیں تھا۔ ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود فاران کی طرف سے نہ کوئی کال آئی تھی اور نہ ہی کوئی پیغام۔ روبی کا غرور اب ٹوٹنے لگا تھا۔ آلیان بھائی کی دی ہوئی ہر آسائش اب اسے کانٹوں کی طرح چبھتی تھی۔ وہ اپنے عالی شان بستر پر کروٹیں بدلتی رہتی، مگر اسے نیند نہیں آتی تھی۔ اسے فاران کی وہ سادہ سی مسکراہٹ، اس کا وہ دھیما لہجہ اور اس کے گھر کی وہ چھوٹی سی دنیا یاد آنے لگی تھی۔ محبت جب دل میں جڑ پکڑ لے تو محل بھی قید خانے لگنے لگتے ہیں۔ 7ویں دن کی رات روبی کا ضبط بالآخر جواب دے گیا۔ وہ بستر پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر فاران کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس کی انگلیاں ہچکچا رہی تھیں، مگر دل دماغ پر حاوی ہو چکا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کال کا بٹن دبا دیا۔ کال کی گھنٹی بجنے لگی۔ ہر ایک سیکنڈ روبی کو ایک صدی کے برابر لگ رہا تھا۔ 3 گھنٹیوں کے بعد دوسری طرف سے کال ریسیو کی گئی۔ ہیلو، فاران کی بھاری اور تھکی ہوئی آواز ابھری، جیسے وہ بھی اسی فون کا منتظر ہو۔ آواز سنتے ہی روبی کی ہچکی بند گئی۔ وہ کچھ بول نہ سکی، بس اس کے رونے کی آواز فون کے ذریعے فاران تک پہنچ رہی تھی۔ روبی، فاران کی آواز میں ایک نرمی آ گئی، وہ نرمی جس کے لیے روبی پچھلے 7 دن سے ترس رہی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ فاران، روبی سسکتے ہوئے بولی، کیا آپ کو میری ذرا بھی یاد نہیں آئی؟ آپ نے ایک بار بھی مجھے فون کر کے واپس بلانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیا میں آپ کے لیے اتنی ہی کہہ رحم ہوں؟ فاران نے ایک گہری سانس لی۔ یا تو تم مجھے ہر سانس کے ساتھ آتی ہو روبی، یہ گھر تمہارے بغیر بالکل سونا ہو گیا ہے، لیکن میں کیا کرتا؟ میری غیرت مجھے اس چوکھٹ پر جانے کی اجازت نہیں دیتی جہاں میری تذلیل ہوئی ہو۔ تم اس دن میری نہیں، اپنی انا کی سن کر گئی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا فاران، روبی بچوں کی طرح روتے ہوئے مچل گئی۔ مجھ سے نہیں رہا جا رہا آپ کے بغیر۔ مجھے یہ بڑی حویلی، یہ اے سی، یہ نوکر چاکر کچھ بھی نہیں چاہیے۔ مجھے بس آپ کے پاس آنا ہے۔ مجھ سے جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ فاران کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ محبت کی جیت ہمیشہ انا پر ہوتی ہے۔ تو رو کیوں رہی ہو پگلی؟ گھر آ جاؤ، میں تمہارا منتظر ہوں۔ یہ گھر جتنا میرا ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے۔ میں کب سے دروازے پر نظریں جمائے بیٹھا ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی روبی کے دل کو جیسے قرار آ گیا۔ اس نے فون کاٹا، جلدی سے اپنے آنسو پہنچے اور اپنا بیگ الماری سے نکال کر تیزی سے کپڑے ٹھونسنے لگی۔ اسے اب اس حویلی میں ایک پل بھی نہیں رکنا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر آلیان بھائی کو پتہ چلا تو وہ اسے کبھی نہیں جانے دیں گے، اس لیے اس نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا اور رات کی تاریکی میں حویلی کے پچھلے دروازے سے نکل کر ٹیکسی لی اور فاران کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب روبی فاران کے دروازے پر پہنچی تو اس نے دروازہ پہلے سے کھلا پایا۔ فاران صحن میں ہی کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ روبی سے دیکھتے ہی اپنا بیگ وہیں پھینک کر دوڑتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فاران نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے خود سے الگ کر کے اس کے آنسو صاف کیے۔ بس اب رونا بند کرو۔ مجھے معاف کر دیں فاران، میں بہت ضدی ہوں، میں نے آپ کا دل دکھایا۔ روبی نے ندامت سے سر جھکا لیا۔
فاران نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور مسکراتے ہوئے بولا، روبی سنو میری بات، اب یہ تمہارا گھر ہے، تم اس چھوٹے سے گھر کی اکلوتی ملکہ ہو، جیسے چاہو اسے سنوارو، جو دل کرے اس میں تبدیلیاں کرو، مجھے تم سے کوئی کک یا نوکرانی نہیں چاہیے، مجھے بس تم چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ تم میری بن کر رہو پورے دل سے، بغیر کسی مجبوری کے۔ روبی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے اس لمحے احساس ہوا کہ سچی محبت بڑی بڑی حویلیوں اور دولت میں نہیں بلکہ ایک سچے اور مخلص انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ اگلی صبح جب حویلی میں آلیان کو ملازمہ نے آ کر بتایا کہ روبی راتوں رات اپنا سامان لے کر جا چکی ہے تو آلیان کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ ناشتے کی میز سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے غصے سے کرسی کو ٹھوکر ماری۔ اس کی اتنی جرت! آلیان دھاڑا۔ میں یہاں اس کی عزت اور اس کے حقوق کے لیے اس کے سسرال والوں سے جنگ لڑ رہا تھا اور وہ مجھے بتائے بغیر، میری پرواہ کیے بغیر اس 2 ٹکے کے کلرک کے پاس واپس چلی گئی۔ اگر اسے اسی کے جوتوں میں رہنا تھا تو یہاں آئی ہی کیوں تھی؟ آلیان کے اندر کا بھائی شدید مجروح ہوا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ روبی سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ اس نے اپنی بہن کی خاطر اپنے اصول توڑے تھے، ایک زبردستی کا نکاح کیا تھا اور اس کی بہن نے اس کی محبت کا یہ صلہ دیا تھا۔ اسی غصے کی حالت میں آلیان کی نظر ہال کے کونے میں فرش پر بیٹھی رمیسا پر پڑی، جو سہم کر یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ آلیان چند قدم چل کر اس کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید بیزاری تھی۔ اب کیا دیکھ رہی ہو میرا منہ؟ آلیان نے تلخ لہجے میں کہا۔ ڈرامہ ختم ہو گیا ہے تمہاری نند کا، وہ چلی گئی ہے اپنے گھر، اب تمہیں بھی یہاں فرش پر لیٹ کر مظلومیت کی تصویر بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اٹھو یہاں سے اور جا کر اپنے کمرے کے بستر پر سو جاؤ، مجھے تمہاری یہ صورت اور یہ سسکیاں مزید برداشت نہیں۔ یہ کہہ کر آلیان تیزی سے حویلی سے باہر نکل گیا۔ رمیسا وہیں پتھرائی ہوئی بیٹھی رہی۔ اس کے دل میں ایک طرف تو خوشی تھی کہ روبی اور فاران کا گھر بس گیا تھا، مگر دوسری طرف آلیان کی نفرت اور سرد مہری نے اس کے دل پر ایک اور گہرا زخم لگا دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور بوجھل قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جہاں نرم بستر ایک عرصے بعد اس کا منتظر تھا، مگر اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا رہا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ 6 مہینے کا طویل عرصہ بیت گیا۔ ان 6 مہینوں میں بہت کچھ بدلا اور بہت کچھ ویسا ہی رہا۔ شیخ حویلی میں آلیان اور رمیسا کے درمیان اب وہ ابتدائی تشدد اور چیخ و پکار تو نہیں تھی، مگر ایک برف جیسی سرد مہری ضرور قائم ہو چکی تھی۔ آلیان اسے نظر انداز کرتا تھا اور رمیسا ایک خاموش سائے کی طرح حویلی کے ایک کونے میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ دوسری طرف فاران اور روبی کے گھر میں آئے دن کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا رہتا تھا۔ روبی نے گھر سنبھالنے کی کوشش ضرور کی تھی، مگر مڈل کلاس طبقے کے مسائل، پیسوں کی تنگی اور فاران کے اصول بار بار اس کی برداشت کا امتحان لیتے تھے۔ ایک شام شیخ حویلی کے دروازے پر ایک بار پھر روبی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر شدید غصہ تھا۔ وہ سیدھی آلیان کے سٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ آلیان، جس نے پچھلے 6 مہینوں میں روبی سے بہت کم بات کی تھی، اسے اس حال میں دیکھ کر چونک گیا۔ کیا ہوا اب؟ آلیان نے فائل بند کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں وہ پہلے والی تڑپ نہیں تھی۔ بھائی، روبی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے صوفے پر گر پڑی۔ مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا۔ فاران بہت ضدی اور پتھر دل انسان ہے، وہ میری کسی خواہش کا احترام نہیں کرتا۔ آج میں نے اس سے صرف اتنا کہا تھا کہ ہم ویکنڈ پر کسی اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہیں، تو اس نے پیسوں کا رونا شروع کر دیا۔ میں اس غریب کھانے میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی بھائی، وہ شخص مجھے کبھی خوش نہیں رکھ سکتا، مجھے طلاق دلوا دیں اس سے، مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ۔ روبی کو امید تھی کہ آلیان ہمیشہ کی طرح طیش میں آ جائے گا، فاران کو گالیاں دے گا اور اسے اپنے گلے لگا کر کہے گا کہ میری بہن، تجھے اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہ حویلی تیری ہے۔ مگر آلیان اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ اس نے بہت سکون سے روبی کو روتے اور شکایتیں کرتے ہوئے سنا۔ کچھ دیر بعد جب روبی کی ہچکیاں کچھ کم ہوئیں تو آلیان اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ رو لیا تم نے؟ آلیان کی آواز میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور ٹھہراؤ تھا۔ اب میری بات غور سے سنو روبی۔ روبی نے حیرت سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے آلیان کو دیکھا۔ تمہیں یاد ہے آج سے 6 مہینے پہلے تم 4تھی منزل کی گرل پر کھڑی کیا کہہ رہی تھی؟ آلیان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ تم کہہ رہی تھی کہ اگر فاران نہ ملا تو تم جان دے دو گی۔ میں تمہیں سمجھاتا رہا، میں نے کہا تھا کہ وہ ہمارے سٹیٹس کا نہیں ہے، تم وہاں ایڈجسٹ نہیں کر پاؤ گی، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ تم نے اپنی ضد کی خاطر مجھ سے میری آزادی چھین لی، ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی برباد کر دی اور مجھے اس کے ساتھ ایک زبردستی کے رشتے میں باندھ دیا۔
روبی کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ آلیان کے الفاظ کی کاٹ سے لرز اٹھی۔ یہ شادی تم نے میری مرضی سے نہیں کی تھی روبی، یہ شادی تم نے اپنی ضد، اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی نام نہاد محبت کے زوم میں کی تھی۔ تم نے خود اس کانٹوں بھرے راستے کا انتخاب کیا تھا۔ آلیان کا لہجہ اب قدرے سخت ہو چکا تھا۔ اب اس شادی میں جو کچھ ہے وہ تمہارا اپنا پیدا کرتا ہے۔ اگر وہاں غربت ہے تو وہ تمہارا انتخاب ہے۔ اگر فاران ضدی ہے تو تم نے ہی ضدی انسان کے لیے خودکشی کی دھمکی دی تھی۔ بھائی، روبی کے ہونٹ کانپے۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے سپورٹ نہیں کریں گے؟ سپورٹ؟ آلیان تلخی سے مسکرایا۔ میں نے تو تمہیں اس دن بھی سپورٹ کیا تھا جب تم مجھے چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں اس کے پاس چلی گئی تھی، لیکن اب تم بچی نہیں ہو۔ زندگی کوئی ڈرامہ یا فلم نہیں ہے جہاں ہر چیز تمہاری مرضی سے ہو۔ تم نے ایک مرد سے نکاح کیا ہے اور تمہیں اپنے حالات کے مطابق چلنا ہوگا۔ اس گھر کے جو بھی مسائل ہیں انہیں تمہیں خود حل کرنا ہوگا۔ مجھ سے ہمدردی کی امید مت رکھو، کیونکہ تم نے میرے اندر کے ہمدرد بھائی کو اسی دن مار دیا تھا جب تم نے میری عزت کو چوتھی منزل پر نیلام کرنے کی کوشش کی تھی۔ روبی پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی آلیان شیخ تھا جو اس کے ایک آنسو پر شہر جلا دینے کی بات کرتا تھا۔ آج وہ اسے زندگی کی سب سے کڑوی حقیقت اتنی بے دردی سے سنا رہا تھا۔ وہ بالکل چپ سی ہو گئی۔ اس کے پاس کہنے کا کوئی لفظ، کوئی جواز نہیں بچا تھا۔ اسے اپنی غلطی، اپنی جلد بازی اور اپنی ضد کا احساس اب جا کر ہو رہا تھا۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ آلیان نے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور دروازے کی طرف بڑھا۔ چلو اٹھو، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر کہا۔ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ روبی میکان کی انداز میں صوفے سے اٹھی۔ اس نے خاموشی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور آلیان کے پیچھے چل پڑی۔ گاڑی کا سارا سفر خاموشی میں گزرا۔ آلیان نے گاڑی چلاتے ہوئے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا اور روبی کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے مناظر کو دیکھتی رہی۔ جب گاڑی فاران کے گھر کے باہر رکی تو روبی نے دروازہ کھولنے سے پہلے ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھا۔ خدا حافظ بھائی، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ آلیان نے صرف اسبات میں سر ہلایا۔ روبی گاڑی سے اتری اور اپنے گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ آلیان نے گاڑی موڑی اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی روبی نے گہرا سانس لیا۔ اس کے دل و دماغ میں اب کوئی ابہام نہیں تھا۔ آلیان کی کڑوی باتوں نے اس کے ذہن کے سارے جالے صاف کر دیے تھے۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ فاران جیسے خوددار اور اصول پسند شخص کے ساتھ اس کی زندگی ایسے ہی گزرے گی۔ اسے اب محلوں کے خواب دیکھنا چھوڑنے ہوں گے اور اسی کٹیا کو اپنا مقدر مان کر جینا ہوگا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس عزم کے ساتھ کہ اب وہ کبھی روٹ کر شیخ حویلی کا رخ نہیں کرے گی۔ روبی کو اس کے گھر چھوڑنے کے بعد آلیان شیخ جب حویلی واپس لوٹا تو اس کا دل ایک عجیب بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ 6 مہینے پہلے اس نے رمیسا سے جو نفرت اور حقارت کا رشتہ شروع کیا تھا، آج اسے اپنی ہی بہن کے الفاظ اور عمل نے آئینہ دکھا دیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ جس لڑکی کو وہ قیمت اور سودا کہہ کر ذلیل کرتا رہا، اس نے خاموشی سے اس کے گھر کی لاج رکھی، اس کی تلخیوں کو زہر کی طرح پیا اور بدلے میں کبھی ایک حرف شکایت زبان پر نہیں لائی۔ حویلی میں سناٹا تھا، مگر اس سناٹے میں آلیان کو رمیسا کی وہ خاموش سسکیاں سنائی دے رہی تھیں جو اس نے پچھلے مہینوں میں نظر انداز کی تھیں۔ وہ بوجھل قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر رمیسا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اندر مدھم روشنی میں رمیسا جائے نماز پر بیٹھی سر جھکائے دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے سفید دوپٹے کا ہالہ اس کے چہرے پر ایک تقدس بکھیر رہا تھا۔ آلیان دروازے پر ہی رک گیا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی بہت ہی پاکیزہ ہستی کے سامنے کھڑا ہے۔ رمیسا نے سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آلیان نے سنا، وہ دبی دبی آواز میں کہہ رہی تھی، یا اللہ، میرے شوہر کے دل سے میرے لیے نفرت ختم کر دے۔ میں نے کبھی ان کا برا نہیں چاہا، انہیں سکون دے دے۔ آلیان کے سینے میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ شخص جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج اس کے گھٹنے جواب دے رہے تھے۔ وہ آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا اور رمیسا کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ رمیسا نے آہٹ محسوس کی تو ہڑبڑا کر پیچھے مڑی۔ آلیان کو اتنی رات گئے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر وہی پرانا خوف لہرایا۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی اور سر جھکا لیا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ میں چائے بنا لاؤں؟ اس کی آواز میں وہی لرزش تھی۔ آلیان نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور رمیسا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ رمیسا کو لگا جیسے بجلی کا کوئی کرنٹ اس کے جسم میں دوڑ گیا ہو۔ اس نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی بھیگی آنکھیں اٹھا کر آلیان کو دیکھا۔ رمیسا، آلیان کی آواز بھر آ گئی تھی، مجھے چاہے نہیں، تمہاری معافی چاہیے۔ رمیسا کے ہاتھ تھر تھرائے۔
اسے لگا شاید اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں شیخ صاحب؟ شیخ صاحب نہیں، آلیان کہو۔ آلیان نے اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا رمیسا، میں نے تمہیں وہ زخم دیے جو شاید کبھی نہ بھر سکیں۔ میں نے تمہیں تمہارے بھائی کے گناہ کی سزا دی جبکہ تم معصوم تھیں۔ میں نے تمہیں فرش پر سلایا، تمہیں نوکروں سے بدتر سمجھا۔ مجھے معاف کر دو اگر ہو سکے تو۔ رمیسا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ شخص جو اسے مٹی میں ملانے کی دھمکیاں دیتا تھا جس کے سامنے اپنی انا کے بت توڑ کر کھڑا تھا۔ آلیان۔ رمیسا نے پہلی بار اس کا نام لیا اور آلیان کو لگا جیسے اس کے نام میں اتنی مٹھاس پہلے کبھی نہ تھی۔ میں نے آپ سے کبھی کوئی گلہ نہیں کیا۔ میں جانتی تھی کہ آپ اپنی بہن کے دکھ میں یہ سب کر رہے ہیں۔ آلیان نے آہستہ سے رمیسا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ تم کتنی عظیم ہو رمیسا، میں نے تمہیں کانٹے دیے اور تم نے بدلے میں مجھے صرف دعا دی۔ آج روبی کو اس کے گھر چھوڑ کر آیا ہوں تو احساس ہوا کہ رشتہ زبردستی کا ہو یا اپنی پسند کا، اسے نبھانے کے لیے ظرف چاہیے ہوتا ہے جو تمہارے پاس ہے اور میرے پاس نہیں تھا۔ اس نے رمیسا کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے اور اسے نرمی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ رمیسا کو پہلی بار اس حویلی میں تحفظ کا احساس ہوا۔ اسے لگا جیسے اس کی 6 ماہ کی ریاضت قبول ہو گئی ہو۔ آلیان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ رمیسا، کیا تم اس گناہ گار آلیان کو ایک موقع دو گی؟ کیا ہم اس رشتے کو نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں، بغیر کسی سودے کے، بغیر کسی قیمت کے، صرف محبت کے نام پر؟ رمیسا نے اس کے سینے میں سر چھپاتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا، میں نے تو آپ کو اسی دن قبول کر لیا تھا جس دن نکاح کے کاغذات پر دستخط کیے تھے۔ میرے دل میں آپ کے لیے کبھی نفرت تھی ہی نہیں۔ آلیان نے اسے خود سے تھوڑا الگ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا۔ تو پھر آج سے یہ حویلی تمہاری قید نہیں، تمہارا گھر ہے اور میں تمہارا محافظ ہوں۔ باہر چاند کی روشنی حویلی کے در و دیوار کو نہلا رہی تھی۔ وہ کمرہ جو کبھی سرد مہر خاموشی کا مسکن تھا، آج وہاں محبت کی دھیمی آنچ دہک رہی تھی۔ آلیان نے رمیسا کا ہاتھ تھاما اور اسے کھڑکی کے پاس لے آیا جہاں سے پورا شہر روشن نظر آ رہا تھا۔ دیکھو رمیسا، آج سے ہماری ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ آلیان نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ رمیسا نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب دکھ نہیں بلکہ آنے والے کل کی امید کے دیپ جل رہے تھے۔ انا ہار گئی تھی اور محبت جیت گئی تھی۔ اس کہانی کا مورل یہ ہے کہ محبت اگر ضد، انا اور خود غرضی کے ساتھ مل جائے تو وہ صرف تباہی لاتی ہے، جبکہ سچی محبت قربانی، صبر اور سمجھوتے کا نام ہے۔ روبی کا کردار ایک ضدی اور نادان لڑکی کا عکس ہے جس نے محبت کو جذباتی بلیک میلنگ بنا کر اپنے ہی بھائی اور ایک معصوم لڑکی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ لیکن وقت نے اسے سکھایا کہ صرف چاہ لینے سے رشتے نہیں نبھتے بلکہ انہیں سمجھنا اور اپنانا پڑتا ہے۔ فاران کا کردار خوددار مگر کہیں نہ کہیں سخت گیر انسان کا ہے جو اصولوں میں ٹھیک تھا مگر نرمی کی کمی نے مسائل بڑھائے، جبکہ آلیان شیخ ابتدا میں غرور، طاقت اور انا کا پیکر نظر آتا ہے جو غصے میں ناانصافی کرتا ہے مگر آخرکار حقیقت کو سمجھ کر اپنے اندر تبدیلی لاتا ہے۔ سب سے مضبوط اور متاثر کن کردار رمیسا کا ہے جو صبر، برداشت اور خلوص کی مثال بن کر ابھرتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ خاموشی میں بھی بہت طاقت ہوتی ہے۔ کہانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ رشتے سودا نہیں ہوتے۔ کسی کی خوشی کے لیے کسی اور کی زندگی قربان کرنا کبھی درست نہیں، اور اصل جیت اسی کی ہوتی ہے جو انا چھوڑ کر محبت اور انصاف کا راستہ اختیار کرے، کیونکہ آخر میں محبت ہی جیتتی ہے، مگر وہی محبت جو سچی، خالص اور بے غرض ہو۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔